بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی فضیلت اور وضو کی خیر و برکت یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھو، ہم وضو کی فضیلت کو جانے بغیر اور اس کی کیا خیر و برکت ہوتی ہے اس کے جانے بغیر ہم جیسا تیسا آڑا ترچھا جو ہے آدھا ادھورا وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وضو کی فضیلت اور وضو کی برکت بہت سی حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے، لیکن آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی بہت خوبصورت حدیثوں میں سے ایک بہت پیاری چھوٹی سی حدیث میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، یعنی کہ بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح وضو کرے، تو اس کے جسم کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اللہ اکبر! گناہ دھل جاتے، یعنی کہ جو ہم پر ظاہری میل کچیل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اندر کی باطنی میل کچیل بھی نکل جاتی ہے۔ ہماری ظاہری ناپاکی پاکی میں بدل جاتی ہے، اور باطنی جو ناپاکی ہے، یعنی باطنی ناپاکی یعنی ہمارے خود کے گناہ جو ہم نے کیے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں ہم، ظاہری طریقے سے بھی اور باطنی طریقے سے بھی۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں سوچا، آج میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وضو کی اتنی فضیلت اور اتنی خیر و برکت کیوں ہے کہ وضو کرنے سے ہم گناہوں سے بھی پاک ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جو گناہ میں نے کل کیے، جو گناہ مجھ سے رات کی تنہائی میں ہوئے، جو گناہ مجھ سے غیبت اور چگلی کرنے سے ہوئے، جو گناہ میں نے جھوٹ سارا دن جھوٹ بولنے سے کیے، جو گناہ میں نے غلط کام گالی بکنے یا میں نے شراب پینے سے، جو بھی گناہ میں نے سرزد کیے ہیں، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، وہ وضو کی خیر و برکت سے میرے گناہ دھل جائیں گے۔ اگر میں نے وضو اچھی طریقے سے کیا، یعنی کہ سنت کے مطابق پراپر مکمل طور پر وضو کر کے میں نے اللہ کے سامنے اگر کھڑی ہوئی ہوں عبادت کے لیے، تو وہ کیوں؟ اس کے پیچھے مجھے جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہے، اللہ کی وہ شان ہے، اللہ کی وہ بڑائی ہے، اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ وہ ایسا مالک ہے، اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا راستے ہمارے لیے ہموار کیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکیں، کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو بالکل پاک نیک پروین ہو کر، نیک انسان بن کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی کہ ظاہری طریقے سے بھی اور باطنی طریقے سے بھی، دونوں طریقے سے ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو بالکل دھلے دھلائے پاک صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تو یہ خیر و برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی تو یہ بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تو حمد ہے کہ اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ کھڑا ہو رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑی عبادت ہی نماز ہے، جو ہم پر فرض ہے۔ دیکھو، قرآن کی تلاوت کرنا ہم پر فرض نہیں ہے نا، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے دیکھو سب چیز ریلیٹ ہوتا ہے، قرآن پاک سے ہماری زندگی ریلیٹ ہے، حدیث پڑھنے سے ہماری زندگی ریلیٹ ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانے سے وہ ہماری زندگی سنورے گی، ہے نا۔ لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنا اور حدیث پاک پڑھنا یہ فرض نہیں ہے ہم پر، جو فرض ہے وہ ہے نماز۔ یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے جو ہم پر فرض ہے۔ دیکھو، حج کرنا یہ ایک الگ ہے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے نا، وہ بھی ان لوگوں پہ جو صاحب حیثیت ہو، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر ہے نا۔ لیکن نماز ہر عام و خاص پر فرض ہے، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ صحتیاب ہو، چاہے وہ بڈھا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کم عمر کا ہو، ہر ایک پر ایک ہی طریقے سے فرض ہے، اور ایک ہی طریقے سے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو چاہے جتنا ثواب دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اتنا ثواب نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے۔ لیکن فرض
سب پر جو عام و خاص پر فرض ہے وہ ہے نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل پاک و صاف شفاف ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. ہم کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. دیکھو کیسے ہندو عیسائی جتنے بھی دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے جو خدا ہیں جو کہ اصلی یا سچے خدا تو ہے نہیں نا. سچا خدا تو صرف اللہ رب العزت ہے نا. اس کے علاوہ جو لوگوں کے دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی خود سے عبادت کرنی شروع کر دی ہے، یا لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی سورج یا آگ جس کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں اسے یہ لوگ خدا مانتے ہیں، تو اس کے سامنے یعنی کہ اپنے خدا کے سامنے جانے سے پہلے کیا وہ لوگ پاک صاف ہوتے ہیں؟ کیا وہ لوگ وضو جیسی کوئی چیز بناتے ہیں؟ کیا وہ لوگ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طریقے سے پاک ہو کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی شان ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی حمد نہیں ہے، کسی کی ایسی عظمت نہیں ہے، کسی کی ایسی بڑائی نہیں ہے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکے. صرف واحد اللہ ایسا ہے جو سب کا مالک ہے، اور اس نے اپنی ایسی شان بنائی ہے، اللہ کی ایسی شان ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ایسی شان رکھی ہے اپنی کہ جب میرے سامنے کھڑے ہو عبادت کے لیے تو بالکل پاک و صاف شفاف ہو کر. دیکھو جب ہم کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس تو کیا ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے نہیں جاتے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منوانے کے لیے کہ ہاں میں اچھا ہوں، مجھے آپ کنسیڈر کر لو. تو اس کے سامنے کیا ہم اپنے آپ کو نہا دھو کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر اور نئے کپڑے پہن کر کیا ہم اس کے سامنے نہیں جاتے انٹرویو کے لیے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا میلے کچیلے جیسے ہیں ویسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں نا، صاف نئے کپڑے اور پرفیوم وغیرہ خوشبو وغیرہ لگا کر جاتے ہیں نا، خوب تیار شیار ہو کر جاتے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا ظاہری اور باطنی گندگی کیا وہ صاف ہو جائے گی؟ کیا وہ خدا ہے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت رکھی ہے، اپنی ایسی بڑائی رکھی ہے کہ میرے سامنے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ جو وضو ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے، جو وضو بناتے ہیں، اس وضو میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت اور ایسی خیر و برکت، ایسی سکینت رکھی ہے، اس وضو کی ایسی عظمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ جب وہ وضو ہم بناتے ہیں تو ہمارے ظاہری اور باطنی تمام گندگی اور ناپاکی اور برائیوں سے کیا ہم ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے وضو کی ایسی خیر و برکت رکھی. اگر ہم نے وضو کو اچھی طریقے سے بنایا تو دیکھو، وضو کو دل لگا کر کرو، وضو کو اچھی طریقے سے کرو، وضو کی سنجیدگی کو سمجھو کہ یہ وضو صرف وضو نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ایک بہترین سبب ہے کہ جو دن بھر میں یا رات کی تاریکی میں جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، ان سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ وضو بہترین ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے جب جاؤ تو اس ایمان اور اس یقین کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوں یا پاک ہو چکی ہوں. اب میں اللہ تعالیٰ کی ایسی دل سے عبادت کروں گی، ایسی محبت سے عبادت کروں گی کہ اللہ رب العزت مجھ سے بالکل راضی ہو جائیں گے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کرنے کی توفیق دے رہا ہے، مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں یا فجر پڑھتی ہوں یا عشاء پڑھتی ہوں یا دن کی کوئی بھی نماز پڑھتی ہوں، خاص طور پر مجھے فجر کا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دی، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مجھے وضو بنانے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں بھی شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے حقیر، مجھ جیسے ناچیز انسان کو یہ توفیق دی کہ میں اس عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو کر اپنی فریاد کر سکوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کی ایسی خیر و برکت اور ایسی عظمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بادشاہ اور شہنشاہ کے سامنے جب ہم جائیں تو پاک و صاف شفاف ہو کر جائیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی گندی حالت پہ نہ کھڑے ہو, پاک صاف نئے کپڑے نہ صحیح, ایک صاف ستھرے لباس پہن کے کھڑے ہو جس میں سے بدبو نہ آتی ہو, جو پھٹے پرانے نہ ہو, جو گندے نہ ہو. آپ فوراً نماز کے لیے کپڑے تبدیل کر لو. اگر آپ کسی کام میں مبتلا ہو تو نماز کے لیے آپ کپڑے تبدیل کر کے آپ دوسرے کپڑے پہن سکتے ہو. یہ فرض نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے کپڑوں کو تبدیل کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی شان میں آپ کس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہو. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے روبرو میں جب کھڑی ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. بات سمجھ آئی میری؟ تو آج کے بعد سے وضو کو وضو کی حیثیت سے نہیں, ایک عظیم و شان رب کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں, اس نیت سے آپ وضو کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے یقیناً راضی ہو جائے گا اور آپ کے گناہوں کو بالکل دھو دے گا, آپ کو گناہوں سے پاک. ہم نے کیا کرنا ہے, عزم بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی طرف دوبارہ نہ دھکیلے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی راہ پر چلنے اور اس پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزائے.